والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن اور دین اللہ نے اتارا ہے اور اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. 1400 سال ہو گئے دوستوں، آپ علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا وہ آج تک پڑھا جا رہا ہے. حضور نے الحمد سے شروع کیا تھا، آج بھی جو ہے قرآن کریم الحمد سے شروع کیا جاتا ہے. الحمد کے شروع میں الف ہیں، حضور نے بھی الف پڑھا تھا. آج کا ایک عام آدمی بھی جو ہے الف پڑھتا ہے. الف کے اوپر زبر حضور نے لگوا، اللہ کی طرف سے لگا کر حضور نے پڑھا تھا. آج میں ایک بچہ بھی الف کے اوپر زبر پڑھے گا. اگر امام صاحب الحمدللہ پڑھے گا تو پیچھے سے ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا مولانا ال نہیں ہے ال ہے. کیونکہ یہ وعدہ میرے دوستوں اللہ نے لیا ہے اور ظاہری جو ہے چیزیں اللہ نے رکھی ہے اس حفاظت کی، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں جو ہے نوجوان بھی ہیں، خاص کر کے علماء ہیں، حفاظ ہیں، مفتیان کرام ہیں، شیخ التفسیر شیخ الحدیث بھی ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اللہ کی حفاظت کا اس دستے اور لشکر کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اور کیا کہنا میرے دوستوں، ایک آدمی جو ہے دنیاوی لائن سے اس کو ڈگری ملتی ہے تو بڑا سمجھا جاتا ہے. ایک عام آدمی تھا ڈاکٹر بن گیا، دنیا کی نظر میں عزت والا بن گیا. ایک آدمی عام آدمی تھا انجینئر بن گیا، دنیا کی نظر میں عزت والا بن گیا. ایک آدمی عام آدمی تھا کلیکٹر بن گیا، دنیا کی نظر میں عزت والا بن گیا. ایک آدمی عام آدمی تھا ایس پی ڈی ایس پی وغیرہ وغیرہ بن گیا، دنیا کی نظر میں میرے دوستوں وہ عزت والا بن گیا. کیا خوش قسمت ہے وہ حضرات جن کے دلوں میں قرآن، تو اللہ کہتا ہے انا لہ لحافظون، اللہ حافظ ہے. جس کو دلوں میں قرآن آ گیا، اللہ کی نسبت اس کو مل گئی تو حافظ قرآن مل گیا، خدا کی نظروں میں عزت والا بن گیا. ایک آدمی نے قرآن و حدیث پڑھ لی، معنی پڑھ لی، ترجمہ پڑھ لیا، اس کو جو اس فنون کی جو لائقات ہیں اس نے حاصل کر لی. اللہ کی ایک صفت ہے عالم الغیب، غیب اور ظاہر کا جاننے والا عالم، یہ صفت خدا کی تھی، اس نے محنت کر کے اپنی زندگیوں میں لے لی، یہ عالم اور مولانا بن گیا. تو میرے دوستوں جو ہے اللہ کی نسبت اس کو مل گئی، یہ خدا کی نظر میں عزت والا بن گیا. یفتیکم فی الکلالہ، ایک آدمی نے اور زیادہ ترقی کی اور اس نے مسئلہ مسائل میں اور زیادہ جو ہے گہرائی حاصل کی، عمدائی حاصل کی اور اس نے وہ آگے بڑھا. مسئلہ مسائل کے لحاظ سے اس نے اور 2 سال کر دیا عالم بننے کے بعد. اس کے اوپر میرے دوستوں مفتی کا لقب پڑا. اللہ کہتا ہے میں بھی مفتی ہوں. یفتیکم، مفتی کا مطلب یہ ہوتا ہے مفتی، میں مفتی ہوں. یہ صفت ایک مفتی کو مل گئی، یہ خدا کی نظر میں عزت والا بن گیا. صحابہ سارے کے سارے میرے دوستوں، کوئی حافظ تھا، کوئی عالم تھا، کوئی قاری تھا، کوئی مفتی تھا، فقیہ تھا، کوئی مجتہد تھا. یہ اور زیادہ آگے آپ بڑھیں گے تو یہ ساری صفات آدمی کو ملتی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے جو ہے ایک سسٹم رکھا ہے روحانی، ایک اندیکھی جو ہے دنیا جہاں سے اللہ تعالیٰ پورا نظام چلاتا ہے اپنے دین کی حفاظت کا، اور ایک دیکھی ہوئی دنیا ہے جس کی ایک سسٹم ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے ظاہری طور سے لیا ہے کہ اگر قرآن کریم میں کوئی زبر اور زیر کا کوئی فرق کرے گا تو بھلے وہ بڑا مولانا ہو، بڑا وہ اپنے زمانے کا شیخ الحدیث نے شیخ التفسیر ہو، بچہ بھی کہے گا مولانا عام نہیں عام سے. اس لیے میرے بھائیوں ایک دنیا کی موت عمومی ہے کہ جہاں پر جو ہے پوری دنیا فنا کے گاد اتر جائے گی، اور ایک موت میرے دوستوں روحانی ہے. روحانی دنیا کی موتیں جو علماء پر، جو حفاظ پر، جو مفتیان کرام پر اللہ ختم کر دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا دھیمے 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 کر کے، اور حضور نے فرمایا کیسے اٹھے گا؟ بڑے بڑے علماء کو اٹھا کر، بڑا عالم چلا گیا، بعد میں دوسرا عالم چلا گیا، تیسرا۔ کورونا کے ٹائم پر 40 سے 45 یا اس سے زیادہ 60 کے قریب جو ہے بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب علماء اٹھتے جائیں گے ایک وقت ایسا آئے گا نماز کے لیے کوئی پڑھانے والا نہیں، مدرسوں میں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں، ذاتی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں۔ پھر عوام پبلک کیا کرے گی؟ جاہلوں کو، معاف کرنا، نہ غیر عالموں کو آگے کرے گی۔ حضور فرماتے ہیں فقد ضلوا وضلوا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، فقد ضلوا وضلوا، یہ ان پڑھ یہ غیر عالم خود بھی گمراہ ہو گئے اور امت کا جو ہے تھاچے مارتا ہوا سمندر امت کو بھی گمراہ کر ڈالیں گے۔ ہمارے یہاں علماء موجود، حافظ موجود، سب موجود ہیں، بہت بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کوئی گوگل بابا میں، کوئی یوٹیوب بیبی میں، کوئی کسی کے اندر جا کر جو ہے ایسی جگہوں پر لگ جاتا ہے۔ اللہ تم نے تو قرآن ہمارے ساتھ پڑھا تھا، تم نے تو حافظ جاسم صاحب کے یہاں پر قرآن پڑھا تھا، تم نے فلاں مفتی کے ساتھ تیرا کانٹیکٹ تھا، تو یہ گمراہ ہو گیا۔ ہاں گمراہ ہو گیا، کیونکہ الٹی دنیا پر الٹی گنگا بہی اور جہاں پھنستا تھا وہاں پھنسا نہیں، دوسری جگہ پھنس گیا، تو یہ آدمی گمراہ ہو گیا۔ اور اس کو صحیح بات بتاؤ کہ جو عام سے تو ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ قرآن ہمارے پاس پڑھا، مسئلے مسائل فالو ہمارا کرتا ہے، برسوں سے جو اسی مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے، لیکن تھوڑی سی جو ہے بے بدبختی دور بھاگ گیا کہ آدمی جو ہے دوسروں کا فالوور بن گیا۔ علماء موجود ہیں، یہ عالم ہے جس زمانے میں میرے دوستوں عالم کوئی نہیں ملے گا، حافظ کوئی نہیں ملے گا، اس وقت آپ خالی ایک اندازہ لگاؤ، امت دھاڑا مارتی ہوگی، لیکن جس کو حضور نے کہا کچرا ہوگا کچرا، جس طرح بارش آتی ہے تو اچھی چیزوں کو اگاتی ہے باقی سب لے جاتی ہے، حضور نے فرمایا جب ہوا آتی ہے تو کچرا جو اڑا دیتی ہے، اس طرح دھاڑے مارتا ہوا لوگ ہوں گے لیکن کچرے ہوں گے، اور کوئی اس کے اندر جو ہے نہ دین کی کوئی طاقت نہ ایمان کی کوئی طاقت ہوگی، بس دین بے دین ہوگی۔ اسی لیے ایک موت عمومی قیامت کے وقت آئے گی اور ایک روحانی موت ہے امت کی، جو حضور نے فرمایا کہ جب تک علماء رہیں گے تو ان کے لیے ایک ایک عالم طالب علم کے واسطے چونٹیاں، کیڑی مکوڑے، مچھلیاں، جنگل کے درندے پرندے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اس حدیث کے اوپر علماء نے لکھا ہے جب تک اس امت میں ایک بھی عالم رہے گا اس کی روحانی موت نہیں آ سکتی۔ اس میرے بھائیوں پیارے، جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو چنا ہے، اس میں سے خاص یہ فرمایا کہ ہم نے اہل علم کو، علماء کو، جن کو اللہ نے علم دین دیا ہے، صحیح علم دیا ہے، ان کو بھی ان تمام بندوں میں سے خاص طور سے چنا ہے۔ جس طرح چناؤ آتا ہے، چننی آتی ہے تو بہت سارے مہرے ہوتے ہیں، اس میں اپنے اعتبار سے ہر ایک کو کیا کرتا ہے؟ ووٹ کرتا ہے۔ قربان جائے میرے بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے پوری مخلوق کو اس دنیا سے پہلے جو ہے لوگوں کو پیدا کیا، اپنی نظر رحمت ڈالی، ان تمام لوگوں میں سے اہل ایمان کو پسند کر لیا، پھر اللہ نے اپنی خاص نظر ڈالی تو اس میں سے جو ہے صحابہ کو منتخب کر دیا، پھر نظر رحمت ڈالی تو انبیاء جیسی پاکیزہ ہستیوں کو منتخب کر دیا۔ یہ انبیاء، یہ صحابہ، یہ اولیاء اللہ سارے کے سارے علم والے تھے، کوئی اس میں جاہل اور غیر عالم کوئی نہیں تھا۔ اور میرے بھائیوں دنیا کی آدمی چاہے کتنی ڈگریاں لینی چاہیے، لیکن اسی کے اوپر آدمی جو اپنا سکہ بٹھاوے کہ آج سے تو بدو سے، یہ ایک ایمان والے کو غلط قرار دیا گیا ہے کہ یہاں کی ڈگریاں یہاں رہ جائے گی، ایک جھٹکا موت کا آئے گا، ہمیشہ کی نیند سو جائے گا، دنیا کی ڈگریاں دنیا میں رہے گی، اور یہ ڈگرنے والا قبر کی منومن مٹی کے اندر ہمیشہ کے لیے سو جائے گا، کوئی ڈگریاں کام میں نہیں آئے گی۔ دنیا کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم ان علماء کی، ان مدارس کی، ان حفاظ کرام کی جو ہے قدر کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ وارث کا کیا مطلب؟
ایک باپ کا بیٹا چاہے کیسا ہی گنڈا، ڈاکو، کپاٹی، تو کپٹی اور نہ جانے کتنے لقب دے دو، چور ہو، ملنگ ہو، ایسا ویسا سب کچھ ہو، لیکن جہاں باپ کا انتقال ہو گیا اس باپ کے جتنے ورثہ ہیں، جتنا پراپرٹی ہے، مال ہے، سب وہ اسی بچے کے بھاگیہ میں آئے گا۔ کہ کیوں کہ یعنی اس کا بھلے بیٹا کیسا بھی ہے لیکن یہ جو ہے اس باپ کا وارث ہے، اسی کو ساری ملکت ملے گی تقسیم کے تو وصیت کے اعتبار سے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یاد رکھو، علماء کبھی برے نہیں ہوتے، ہماری نظر بری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم علماء کو برا سمجھتے ہیں، لیکن یہی علماء چاہے کیسے ہی ہو، حالانکہ کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن سمجھ لو کہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ایک علماء ایک عالم ہوگا، لیکن پھر بھی نبی کا وارث شمار ہوگا۔ کہ کیوں؟ اس کے پاس علم، نبی کا علم ہے، نبی کا لایا ہوا دین ہے، نبی کی وراثت عالم کے پاس ہے۔ اسی لیے قیامت کے میدان میں میرے دوستوں پوری دنیا جہاں جب بٹھا لگے گی، پسینے سے سرابور ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نیلا کرے گا کہ جبرائیل آواز لگاؤ اور جتنے علماء ہیں ان کو ایک طرف جمع کرو۔ تمام کو ایک طرف جمع کیا جائے گا۔ اس وقت جہاں انسانیت میرے دوستوں بڑے بڑے نبی پریشان حال، ہر ایک کہے گا یا ربی و نفسی، یا ربی نفسی، اللہم سلم سلم، اللہ مارو تو منے بچا بھی لے جائے، منے سلامت رکھ جائے، بیجانو ہوتا ہے منے خبر نہ تھی۔ بڑے بڑے نبی کہیں گے۔ ایسے عالم کے اندر میرے دوستوں علماء کو جمع کیا جائے گا، ان پورے علماء کی جماعت کو کہا جائے گا میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ جہنم کا عذاب تم کو دوں، جاؤ تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں ان علماء کی قدر کرو، نہ یہ آپ کے پاس ووٹ مانگتے ہیں نہ کبھی نوٹ مانگتے ہیں، آپ کی جتنی چوٹ آتی ہے اس کو خوشی خوشی یہ برداشت کرتے ہیں۔ آپ اپنے امام کے کبھی تنہائی میں جا کر ملو کہ مولانا، تب پتہ اندر سے کہ فلانا کیا کرتا ہے، ہم نے 9 اور 10 11 سال میرے دوستوں امامت کروائی ہے، کیسے ٹھوکے لگتے ہیں، اپنے بھی ٹھوکے لگاتے ہیں، پرائے بھی ٹھوکے لگاتے ہیں۔ جس طرح باپ جانتا ہے کہ بیٹے کی ایک نخرہ اس کے دل کے اوپر کیسی چوٹ لگتی ہے، ایک امام جانتا ہے کہ کتنی جو ہے چوٹیں لے کر دلوں کے اندر وہ پڑا رہتا ہے۔ حدیث چند بس اب قصے جو ہے علماء کی فضیلت پر آپ کے سامنے بیان کر کے بعد ختم کرتے ہیں۔ اتنا میرے دوستوں آپ یہ گانٹھ لے کر باندھ کر چلے جاؤ، جب تک ہمارے یہاں پر عالم ہیں، مفتی ہے، مسئلے مسائل کے جانکار ہیں، ایک حافظ ہیں، یہ ہمارا جتنا مساجد، مکاتب، مدارس، پھر دین، ہمارے نکاح، ہمارے بیاہ اور ہماری زندگی کی جتنی دینی ضرورتیں ہیں وہ انہی کے ذریعے پوری ہونے والی ہیں۔ جب تک یہ آباد ہے ہم تب تک آباد ہیں۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کر کے بہت جن کی ہم قرات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، 7 بڑے بڑے قراء ہیں، ان میں فرسٹ نمبر کے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی قرات مکہ کے اندر بھی ہے، جن کی قرات میرے دوستوں مدینہ کے اندر بھی ہے، اور پوری دنیا میں جن کی قرات پڑھی جاتی ہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ جب باہر نکلتے تو ان کے بدن میں سے قدرتی جو ہے ایک خوشبو نکلتی ہے، عجیب و غریب، جس گلی میں سے نکلتے پوری گلی معطر، جس بازار میں سے نکلتے خوشبودار ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کے خوشبو لگا رہو، ماشاء اللہ پورے محلے آپ سے آباد ہو جاتے ہیں عطر سے۔ میں کوئی عطر نہیں لگاتا، بس نکلتا ہوں ایک قدرتی جو ہے نکل جاتا ہے کہ بھائی میں کوئی خوشبو نہیں لگائی کہ حضرت کیا بات کرتے ہو۔ بچہ آپ کی خوشبو کا شیدائی ہے، اتنی جاندار لچکدار آپ کی خوشبو ہے، پیچھا پڑ گیا وہ آدمی کے کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو مسئلہ ہے، پوائنٹ ہے۔ اس نے پھر حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ نے کہا ایک مرتبہ میں رات کو سویا ہوا تھا، ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ عاصم تو بچوں کو پڑھاتا ہے، تو مسلمانوں کے بچوں کو اللہ سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، مجھے تیرے ساتھ دلی محبت ہے، تیرے ہونٹ لا۔ اللہ کے نبی نے میرے ہونٹ کے اوپر بوسہ دیا، اس بوسے اور چومنے کی وجہ سے اللہ نے میرے بدن کے اندر سے عطر کی ایسی خوشبو نکالی کہ بغیر عطر کے بھی میرے بدن میں سے خوشبو جو ہے نمودار ہوتی ہے۔
3 طالب علم تھے مدینے کے اندر. یہ علماء اور طلباء کا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں پر ہو. میرے بھائیوں یاد رکھو سب سے بہترین روپیہ وہ ہے جو نبیوں پر لگے, اس کے بعد سب سے بہترین روپیہ وہ ہے جو نبیوں کے وارثین پر لگے. معاف کرنا میں اپنی بات بتاتا ہوں. 9 سال تک میرے دوستوں 2500 روپے کے اندر الحمدللہ جو ہے اخلاص کے ساتھ, کیونکہ اگر اخلاص نہ ہوتا ان علماء کے اندر, ان اماموں کے اندر, تو یہ جو ہے اپنی یہ ڈگری چھوڑ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو میرے دوستوں, جس وقت میدانوں میں علماء تاجر تجارت کی میدانوں میں دھندوں کی لائن میں آئیں گے تب پتہ چلے گا کہ علماء کے اندر اللہ نے مائنڈ کیسا دیا ہے. لمبی بات ہوگی. 3 طالب علم تھے مدینے کے اندر. کبھی کسی کے ساتھ سوال نہیں, کھانا مل گیا تو لے لیا اور کھا لیا. ایک زمانہ ایسا آیا کہ 3 دن تک کھانا نہیں ملا, فافے ہو گئے 3 دن تک. اس میں سے ایک طالب علم تبرانی کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مدینے میں جا کر سو گیا, مدینے کی مسجد میں, مدینہ منورہ میں, مسجد منورہ میں. اچانک خیال آیا سوتے سوتے میں تو اللہ کا رسول کا مہمان ہوں, کیونکہ جتنے طلبہ علماء ہیں وہ مہمانان رسول ہیں, کہ چلو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کچھ التجا کر لے, کچھ بھلاپن سفارش کر دیں. جا کر کہا یا رسول اللہ الجو, جیسے ابھی اخبار کے اوپر وہ حالات آئے, الحمدللہ آپ نے اس گودا نے بہت بڑھ چڑھ کر کام کیا. مہمان رسول کو جو آپ نے اکرام کیا ہے, آپ یقین کرو میرے دوستوں کل قیامت کے میدان میں آپ کو جو انعام ملے گا وہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. ایک وہ بس الجو ہے, اللہ کے نبی بھوک بہت لگی ہے. وہ جیسے وہاں سے باہر نکلے, ایک آدمی آواز دے رہا ہے او تبرانی, او تبرانی, او تبرانی. کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ تو تبرانی. کہ ہاں میں تبرانی ہوں. کہ کیا ہوا؟ یہ کھانا ہے سالن اور روٹی. مسجد کے بازو میں میرا گھر ہے. ابھی میں نے خواب میں سویا ہوا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا کہ فلانا یہ آدمی, فلانے نام کا یہ آدمی تبرانی نام کا, اس کے لیے کھانے کا انتظام کر. گھر میں بیوی نے چند روٹی رکھی تھی, اس کو اٹھا کر تیرے واسطے لایا ہوں, کیونکہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. ایک بزرگ میرے دوستوں ان کے جو خاندان میں آتے ہیں ان کو اللہ سیکھنے کے لیے ان کی بہت دعوت کرتی ہے, ہر ایک کو کھانا کھلاتے, ہر ایک کو کھانا کھلاتے. ایک مرتبہ اس اللہ والے کے یہاں پر خواب میں تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیا خوش قسمتی میرے دوستوں ان لوگوں کی ہے کہ جن کو خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا, اس نے اللہ کو نبی کو ہی دیکھا. شیطان کبھی اللہ کے نبی کی صورت اختیار کر کے سپنے میں نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی نے کہا یار تو اللہ کی تو بہت دعوت کرتا ہے, میری کبھی دعوت نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے اس آدمی کو, اس اللہ والے کو کہا تو اللہ کی تو بہت دعوت کرتا ہے, میری تو دعوت نہیں کرتا. اس اللہ والے کو جھٹکا لگا کہ یار اللہ کی دعوت اور اللہ کے نبی کی دعوت کو سمجھ میں نہیں آئی بات. میرے بھائیو یاد رکھو, جب بھی کوئی اچھا خواب یا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھو ہر ایک کو بیان مت کرو. بس اتنا کہہ کر میں آپ کو جاتا ہوں. اس آدمی نے جو ہے اس اللہ والے نے اس کی خواب کی تعبیر پوچھی, کیا ہو مطلب. اس اللہ والے نے, اس خابر کے بتانے والے نے کہا اللہ کی دعوت سے مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ تمہارے دسترخوان پر آتے ہیں ان کو اللہ اللہ آپ سکھاتے ہو, وہ اللہ کی محبت میں آتے ہیں, تو اس دسترخوان پر بیٹھنے والے جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کی دعوت ہیں. لیکن علماء طلباء کو آپ کھلاتے نہیں ہیں, اس لیے پیارے نبی نے پیغام دیا ہے علماء کو کھلاؤ, طلباء کو کھلاؤ. یہ علماء اور طلباء کو کھلانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمود غزنوی اس زمانے کے اندر ایک طالب علم بڑے بھوکوں کے, اور میرے بھائیوں کبھی جاؤ مکواڑا مدرسے کے اندر, یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بہاری جتنے طالب علم ہیں ان کے پاس جا کر اپنے مولانا سے پوچھو کہ مولانا طالب علم ہوتا تو کیوں تمہارا زمانہ تو کیوں تمہارا قربانی آپ کے سے. میں خالی ایک جملہ کہتا ہوں, دین کے جتنے شعبے ہیں اس میں جتنی قربانیاں لگتی ہے اس سے سب سے بڑھ کر قربانی
قربانی میرے دوستوں ایک عالم کی اور ایک طالب علم کی ہوتی ہے. اتنا جملہ خالی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا میں نے. فاقوں کے اوپر اپنی جہاں دنیا رنگ ریلیاں کرتی ہے, جہاں خوشیاں مناتی ہے, جہاں شادی کے پرسنگ کرتی ہے, وہاں ایک طالب علم میرے دوستوں اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے. راتوں کو اٹھ کر, اس زمانے میں ایک طالب علم تھا, اس کو بھوک لگی, سو گیا جا کر, کسی کو کچھ نہیں کہا. بات لمبی ہو جائے معاف کر, بس 2 منٹ خالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, کہا کہ جاؤ سلطان کو کہو کہ کھانے کا انتظام کریں. کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو ہے نہیں, میں جاؤں گا تو وہ مجھے کہے گا تو یہ تو فقیر ہیں, تو میں کچھ نشانی دو. تو کہا کہ سلطان محمود کو کہنا کہ تو روزانہ جو 5000 درود شریف پڑھتا تھا وہ چند دنوں سے بند ہو چکا ہے. وہ طالب علم گیا, اس سلطان کے پاس گیا, کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے, کھانے کا انتظام کرو. کیسے مانیں گے؟ کہا کہ جو تم 5000 درود شریف بھیجتے ہو وہ چند دنوں سے اللہ کے نبی کو پیش نہیں کیا ہے, اللہ کے نبی نے نشانی دی ہے. اس سلطان نے کہا میں نے یہ بات اپنے بیوی کو بھی نہیں بتائی تھی, آج تیری بات یہ اللہ کے نبی کی طرف سے سچی ہے. اور اس سلطان محمود نے میرے دوستوں علماء اور طلباء کے لیے اپنا دسترخوان کھول دیا. اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ جو ہے نماز کے بعد اعلان کیا جائے گا. ہر ایک ساتھی سے گزارش ہے بھائی کہ علماء کے لیے یہ مدرسے ہمارے قلعے ہیں, ان کے لیے اپنی چھاتی کو اپنے جو ہے بینک جو پیسے جتنے لگائیں گے دنیا میں کام میں آئے گا, آخرت میں کام میں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. الحمدللہ.